السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہم یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ دین سیریز کا جو سیکنڈ لیکچر ہے صراط مستقیم، اس کی تعلیمات کو ہم دہرائیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تعارف فرما رہا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کے بندے اس سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے مدد مانگتے ہیں۔ اور کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور یہ آیت خود ایک دعا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا کا طریقہ اس لیے سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب میرے بندے اس دنیا میں جائیں گے تو اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر یہ دنیا ہی مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم میرے سے ہدایت طلب کرو صراط مستقیم کی، نہ کہ دنیا کی۔ کیونکہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے صدقے میں دنیا بھی عطا فرما دے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں اور ہدایت نہ ملے تو وہ دنیا کی نعمتیں نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عطا فرمائی اور ہدایت عطا نہیں فرمائی تو وہ دولت اپنے نفس کے خاطر خرچ کرے گا، اپنے نفس کے مرضی کے مطابق خرچ کرے گا، اور اپنے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کے احکامات کے خلاف خرچ کرے گا۔ تو پتہ چلا وہ دولت اس کے لیے ایک زحمت بن گئی، نعمت نہیں رہی۔ اور اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت کے ساتھ دولت عطا فرمائی تو وہ اس دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو وہ دولت اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی اور جنت کا سبب بن جائے گی۔ تو پتہ چلا اگر ہدایت کے ساتھ کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت ہے، اور بغیر ہدایت کے کوئی دنیا کی نعمت ملے تو وہ نعمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ تو اسی لیے اگر دولت قارون کو مل جائے تو اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے، اور وہی دولت اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے تو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بغیر ہدایت کے حکومت اور اقتدار دے دے تو وہ حکومت اور اقتدار اس کے لیے جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو بھی کوئی حکومت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا ہے۔ کس چیز کا اقتدار دیا ہے؟ ہمارے گھر والوں کا اقتدار دیا، ہمارے بیوی بچوں کا، اپنے چھوٹے بھائی بہن کا اقتدار دیا ہے۔ اگر ہم اس اقتدار کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اگر ہم اس اقتدار کو اپنے نفس کے خاطر استعمال کریں گے تو وہی بیوی بچے ہم کو دوزخ تک لے کے جائیں گے۔ تو پتہ چلا اگر حکومت اور اقتدار فرعون اور نمرود کو مل جائے تو ان کے لیے جہنم کا سبب بن جاتا ہے، اور وہی حکومت اور اقتدار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے تو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی اجنبی شخص آپ کے محلے میں آئے اور آپ سے راستہ پوچھے، کسی گھر کا، کسی اسکول کا، کسی کالج کا راستہ پوچھے، تو آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس روڈ پہ جاؤ، اس روڈ پہ جاؤ، یہاں سے ایسا جاؤ۔ اور دوسرا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بذات خود اس شخص کے ساتھ جائیں اور اس کو اس کی منزل تک پہنچائیں۔ یہ اعلیٰ قسم کی ہدایت ہے، کیونکہ اس طریقے کی ہدایت میں وہ بندہ راستہ نہیں بھٹکتا، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ ایسا شخص اس کے ساتھ ہے جو راستہ بھی جانتا ہے اور منزل بھی جانتا ہے، تو اس شخص کے بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جو بتا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی راستہ بتا کے نہیں چھوڑا کہ سیدھے راستے پہ جاؤ، بتا رہا کہ ان کے ساتھ جاؤ جس میں میرا انعام ہوا ہے، تو تم بھٹکو گے نہیں۔ کیونکہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ شیطان گھات لگا کے بیٹھے ہیں۔ صراط مستقیم کوئی آسان راستہ نہیں ہے،
شیطان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے قرآن میں کہ اس نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے, اس نے کیا کہا, قال فما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اس نے کیا کہا, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ پہ الزام تراشی کی اس نے, حالانکہ اس کے تکبر نے اس کو ذلیل کیا, لیکن اس نے کیا کہا, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. تو شیطان کس راستے پہ بیٹھتا ہے؟ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے. شیطان اس راستے پہ نہیں بیٹھتا جو راستے آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ اس سے معلوم ہے جو گناہوں کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ آلریڈی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو بیٹھتا کہاں ہے؟ وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. تو صراط مستقیم کوئی آسان راستہ نہیں ہے, صراط مستقیم بہت کٹھن راستہ ہے. اس پہ ہم کو ضرورت کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ضرورت ہے جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. تو اللہ کا انعام کس پہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان قریب وہ بہشت میں جنت میں ان لوگوں سے جا ملیں گے جس پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے, صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں. اور یہ بہت ہی اچھے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ اچھے دوست ہیں. تو ہم کو دوستی ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جس کو اللہ کہے کہ یہ اچھے دوست ہیں. لیکن ہمارے دوستی کے معیار کچھ اور ہیں. تو ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے رکھنی ہے جو انبیاء ہیں, جو صدیقین ہیں, جو شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے جو بندوں پہ میرا انعام ہوا ہے تم ان کے ساتھ ہو. تو ہمیں یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے. ہم اکیلے نہیں نکل سکتے. اگر ہم اکیلے نکلے تو بھٹک جائیں گے. تو ہمیں صحبت کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز ہم کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے, کیونکہ بغیر اللہ کی ہدایت کے ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے اور اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنتی بندے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. کس طریقے سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے, یہ آیت کا ایک حصہ ہے, پوری آیت نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. تمام شکر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت عطا فرمائی. یہاں تک یعنی جنت, وہ جنت میں ہے, جنت تک پہنچنے کی ہدایت عطا فرمائی. اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہماری ہدایت نہ پاتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک ہماری ہدایت کی. اگر نہ کرتی تو ہم تو بھٹک جاتے. تو پتہ چلا جنتی کو جنت اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے جنت ملتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا, اپنے اتنے شدید غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا ہوگا. تو اگر ویسی سچویشن میں, ویسے مقام پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ پہ بھی ہماری پکڑ کر لے تو ہمارے جنت میں جانا محال ہے. ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ کوئی جب غضب میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس دن بہت شدید ہوگا. لیکن اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور ہم گناہ گاروں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی رحمت ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح وفاداری کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم وفادار ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نظم شکوہ اور جواب شکوہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وفا کریں گے تو ہم اللہ کے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اس مشن کا ساتھ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. تو ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے, پھر اپنے گھر والوں کو کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو کرنا ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر رہے ہیں, ورنہ ہم بے وفا, ہم سے بڑا بے وفا, ہم سے بڑا دھوکے باز اور ہم سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ ایک رحمت ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے, آخرت میں بھی رحمت ہے, اور ہم اتنے بے وفا ہیں. آج دیکھیں اگر ہم کسی اور کی, کسی غیر کی دولت کو دیکھ کر, اس کی شہرت کو دیکھ کر
اگر ہم اس کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے مشن پہ چل رہے ہیں تو ہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہ راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین چلے. تو اگر ہم اس راستے پہ ہیں تو ہم صراط مستقیم پہ ہیں. اگر ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمارے دن و رات کی کیا معیارات ہیں، کیا مصروفیات ہیں. دیکھیں اگر ہمارا مشن اس راہ پہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے تو ہم صراط مستقیم پہ، ہم کو مبارک ہو. لیکن ہمارا مشن کسی اور کو دیکھ کر اس کو ہم نے آئیڈیل بنا لیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے رہنما بنا لیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا بھٹکے ہوئے راستے پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو پتہ چلا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ہے. اور یہ صراط مستقیم جیسا ہم نے سمجھا یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور خود ہمارا نفس ہے جو جگہ جگہ پر ہم کو بھٹکانے کے لیے تیار ہے. تو ہم کو اس کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے جو اللہ کے صالحین بندے، جو اللہ کے دوست ہیں، تاکہ ان کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے بھٹکنے کے امکانات کم ہو جائیں گے اور ہم منزل تک پہنچیں گے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو راستہ بھی پتہ ہے، جن کو منزل بھی پتہ ہے. ان کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم نہیں بھٹکیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ وہ جا کے ایک ولی کی صحبت اختیار کریں. تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو وحی کے ذریعے، آپ کو نبی ہے، رسول ہے، آپ کو کتاب لے کر آئے، آپ شریعت لے کر آئے، تو آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت فرما دیتا، علم دے دیتا، یا کوہ طور پہ بلا کے دے دیتا. لیکن آپ کو ولی کے پاس بھیجا. اس سے کیا پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جب ایک جلیل القدر نبی کو ضرورت پڑی تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کیا ہے؟ ہم سوچیں گے ہم کتابوں سے علم حاصل کر لیں گے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کر لیں گے، تو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ بہت مشکل راستہ ہے. یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ یہ اولیاء اکرام کے قدموں میں بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہی سیکھا جا سکتا ہے، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. اور ایک دفعہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر میں اپنی خلافت کے دوران کوئی ایسا فیصلہ کر دوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ ہم اس تلوار سے آپ کی مخالفت کریں گے. تو آپ نے یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر میں کسی وقت صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں تو میرے پاس ایسے ساتھی ہیں جو مجھے صراط مستقیم میں واپس لا دیں. تو صحابہ، ایسے بڑے صحابی کو جب یہ ضرورت پڑی کہ ان کے ساتھی نیک ہوں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے مجالس سے وابستہ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو آگے لے کر بڑھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پلیٹ فارم پر پرووائڈ کیا ہے. لئیق صاحب کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر ایک موقع ملا ہم کو، ورنہ ہم بھٹکتے رہ جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم زندگی ایسی گزر جاتی ہے. اللہ کا جتنا احسان، جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے ہم کو چنا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ اس کام کو تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا. یا اللہ اس میں تکبر، ریاکاری، خود نمائی سے محفوظ فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد.